ریلیشن میں کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ نہیں کہنا, کیونکہ یہ مایوسی کا جملہ ہے, اور مایوسی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ زندگی میں کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی قحط سالی کے بعد بارش ہوتی ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو کیسی کیسی ہریالی ہو جاتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بس اب 1 سال تک بارش نہیں ہوئی تو اب یہاں نہیں بارش ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں, سب اللہ کے ہاتھ میں. پھر اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مایوس ہونے والے کو عذاب ہوگا. فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمیوں کے متعلق کچھ نہ پوچھو کہ انہیں کس قدر عذاب ہوگا. ایک تو وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے. اللہ کی چادر کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی. اللہ کی اوپر کی چادر کبریائی ہے اور نیچے کی چادر عزت ہے, یعنی عزت اللہ کے لیے. ان العزت للہ جمیعا. تو بعض لوگوں کو اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہماری بےزتی ہوگی. تو انسان جو ہے اس کی بےزتی ہونا کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ اصل عزت اللہ کی ہے. ان العزت للہ جمیعا, ساری کی ساری. اور اگر کوئی اس بارے میں جھگڑے کہ مجھے بھی عزت ملے, تو یاد رکھیے عزت کبھی ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتی. عزت ایکوائر کی جاتی ہے. آپ ایسے کام کرتے ہیں, ایسا اخلاق رکھتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کی عزت کریں. تو رائی کے دانے برابر بھی انسان کے اندر اگر کبر ہو تو پھر ایسی صورت پیش آتی, اور اس وجہ سے انسان سے جنت کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر انسان مایوسی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یعنی مایوسی ہمیں کب ہوتی ہے؟ ایسے معاملات میں ہوتی ہے کہ بچے ادب نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, بچے بات نہیں سنتے, اور بچوں کو ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو ان کو ان کے حال پہ جانے دو, جو مرضی کریں, ہماری بلا سے خود ہی بھگتے. نو, یہ نہیں کہہ سکتے آپ, کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے. امر بالمعروف بھی فرض ہے, نہی عن المنکر بھی فرض ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا بھی فرض ہے, لازم. تو چھوڑ نہیں سکتے آپ. پھر آپ دیکھیے دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا مردوں کو مثلاً, یا قیامت کیسے بھلا آ سکتی ہے, یا کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ جو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے وغیرہ وغیرہ. تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا, یعنی تم نہیں جانتے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. بعض اوقات حالات بالکل تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں کہ انسان وہاں ہمت چھوڑ دیتا ہے, انف از انف, بس. حالانکہ اس کے بعد وہ سچویشن بدلنے والی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک بچے کے ساتھ عرصے تک صبر کرتے ہیں, اور بچہ بھی ہمت کر رہا ہوتا ہے, کوشش کر رہا ہوتا ہے, اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اس دلدل سے باہر نکلنے کی, لیکن اس سے پہلے کہ وہ نکلے آپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, وہ دوبارہ جا ڈوبتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو پانی میں. اب یوں سمجھے ایسے بچے بس ڈوب ہی رہے ہیں پانی میں, اور آپ نے پکڑا ہوا ان کو کہیں ڈوبنے نہ پائے, اور کسی طرح اٹھا کے ان کو واپس کشتی میں ڈالیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ پانی میں گر گیا ہے تو اس کے ریفلیکسز بھی ویک ہو جاتے ہیں, ہمت ختم ہو جاتی ہے, سانس اکڑنے لگتا ہے. پھر اس کو اگر آپ کچھ سناتے ہیں تو وہ سنتا نہیں, دکھاتے تو دیکھتا نہیں. آپ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں, سنبھلو سنبھلو, اٹھو اٹھو, پکڑو کھینچو, بنا کرو, اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ بس ہمت چھوڑ چکا ہوتا, مر رہا ہوتا. اوپر والوں کو نہیں چھوڑنی چاہیے ہمت, کیونکہ وہ اٹھا کے کھینچ کے ڈالتے ہیں, اس کو ریسسیٹیٹ کرتے ہیں, اور جو بھی طریقے کر سکتے ہیں تو واپس اس کو ریوائیو کرتے ہیں. دیکھیں نا, بچہ تو ڈوب ہی رہا ہے, لیکن اگر ہم بھی ڈوب گئے, ہم نے بھی مایوسی کر لی, تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں, آپ نے آخری لمحے تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو تھام کے پکڑ کے رکھنا تھا, نہیں ڈوبنے نہیں دینا. تو مرتے دم تک کوشش کروں گی. ماں ہونے کی حیثیت سے خصوصی طور پر آپ سب کو یہ ٹھان لینی چاہیے کہ اگر کسی بچے میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی بھی خرابی ہے تو اس کو اگنور نہ کریں, سارا بوجھ اتار کے مزے نہ کریں. نہیں, آپ چین سے رہ ہی نہیں سکتے. جو آپ کی ریسپانسبلٹی ہو تو ہے ہی ہے.
وہ تو اللہ نے ڈال دیا آپ پر، آپ کیسے پھینک سکتے ہیں اس کو؟ تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پہ ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے، کیونکہ ہر سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا آج سے 5 سال پہلے اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آیا تھا تو ضروری نہیں کہ وہ آج بھی ہو، اور آج آپ کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مثلا ریسیشن آیا، ہو سکتا ہے کسی کی جاب چلی گئی ہو اور ایک دم مایوسی کی ساری نعمتیں چلی گئی، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ دوبارہ ان میں جاب ملی، پہلے سے بھی بہتر مل گئی. تو سچویشن چینج ہوتی رہتی ہیں. ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھلا رب بھی ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی کہ اس کے ہاں خیر و بھلائی ہے. دیکھیں نا، مثلا اگر کوئی بندہ کسی وقت ہنسے ہی نہ، مسکرائے نہ، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں. لیکن اگر کسی کو آپ اسمائل کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں چانسز ہیں کہ یہ سیدھے رستے پہ آ جائے. تو اسمائل ایک میسج ہوتا ہے کس چیز کا، کہ ہوپ لیس نہیں ہو. تو اسی طرح بندوں سے بھی، ان کی اصلاح سے بھی مایوس نہیں ہونا، اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا. تمام پیغمبروں کا واسطہ کن لوگوں سے رہا؟ بہت مشکل لوگوں سے، کیونکہ دین کا کام ہے ہی مشکل. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مایوس ہو گئے ان سے؟ نہیں. جب تک اللہ کا حکم نہ آ گیا. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کر لو، ان کو چھوڑ دیا لیکن خود ہجرت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، خاص طور پہ سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ مکی زندگی میں کیسے کیسے مشکل حالات پیش آئے، لیکن وہی لوگ تھے پھر جو آخر تک دنیا میں اسلام کو آگے لے کر گئے، کیونکہ جنہوں نے مارے کھائی لیکن احد احد کہنا نہیں چھوڑا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. گرم پتھر بھی سینے پہ رکھے گئے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے. ان لوگوں کو ہجرت کی اجازت مل گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کی. حضرت یونس نے جب اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ نینوا کا علاقہ جو تھا اس میں بھیجے گئے تھے نا، عراق کا علاقہ ہے موصل کے قریب. قوم کی معافی ہو گئی اور اللہ کے نبی کو مچھلی نے نگل لیا. وہ بھی ایک طرح سے اپنی قوم سے کیا ہوئے تھے؟ مایوس ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. بعضوں کا زندگی میں ہم ایک مسئلے سے جان چھڑاتے ہیں، اس سے آگے اس سے کہیں بڑا مسئلہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سوچے بچہ ہے یا کوئی بھی جس کو آپ ہوپ لیس کیس قرار دیتے ہیں کہ وہ ہوپ لیس کیس ہے، اس سے آنکھیں بند کرو، کوئی اور رستہ تلاش کرو. نہیں معلوم جو دوسرا رستہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرات سے گھرا ہوا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد آتی ہے لیکن صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، یعنی جہاں پر آپ تنگ ہو گئے وہیں اللہ آسانی بھی پیدا کر دے، بلکہ اسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی میں 3 سیٹ کے اوپر 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بظاہر کیا ہوتا ہے؟ سارے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، گھٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گاڑی ایسے جھٹکے سے رکتی ہے کہ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوتے تو آپ کی کمر میں بل پڑ جاتا. لیکن اگر آپ 3-4 ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تو سب ایک دوسرے کے یعنی وہ شاک پروف ہو جاتے ہیں. ویسے تو آپ اکیلے بیلٹ لگاتے، لیکن جو بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ تنگی ہو رہی ہے لیکن اسی میں آسانی ہے، کسی اور مشکل سے آپ بچ جائیں گے. تو ہر مشکل سچویشن کے اندر جو شخص خیر اور بھلائی ڈھونڈ لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو بچے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک لمحہ جو آپ تکلیف کو گزار رہے ہیں اس سے آپ کے درجے کتنے بلند ہو رہے ہیں. واقعہ تو آپ نے پہلے سنا ہوا ہے لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ اس لیے دہراؤں گی کہ ہم بھول جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت آئی 2 بچوں کے ساتھ، بھوکی تھی اور اس کے بچے بھی بھوکے تھے. تو انہوں نے مانگا کچھ. حضرت عائشہ ایک ٹہنی لائی جس کے ساتھ 3 کھجوریں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے ماں کو پکڑائی. ماں نے ایک ایک کھجور بچوں کو دی اور دوسری خود کھانے لگی. اتنی دیر میں بچوں نے کھجور کھا لی اپنی اور پھر ماں کا منہ دیکھنے لگے. ہوتا ہے نا جب بھوک زیادہ لگی ہو تو انسان کھانے کو دیکھ رہا ہوتا.
تو وہ بھی ماں کا منہ دیکھنے لگے کہ اچھا یہ کھجور ماں کھانے لگی. تو ماں نے جب بچوں کی نظریں دیکھی, صرف نظریں, تو اس نے کھجور واپس نکالی منہ سے اور آدھی آدھی کر کے پھر بچوں کو تقسیم کر دی, اور خود بھوکی رہی اور چلی گئی بچوں کو لے کے. حضرت عائشہ کے دل پہ بڑا اثر ہوا اس واقعے کو دیکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے گھر پہ, تو انہوں نے بہت اپنی حیرانی کا اظہار کیا کہ میں نے آج بہت عجیب واقعہ دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب نہ ہوگا جب اللہ اس پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے, یعنی جو ماں اپنے بچوں پہ مہربان ہے, اس ماں کے اس عمل کی وجہ سے اس پر ایسی مہربانی اللہ نے فرمائی کہ اس کے لیے جنت لکھ دی اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا, صرف اس ماں کی اس شفقت کی وجہ سے کہ اس نے اپنے بچے کے لیے تکلیف اٹھائی کہ خود بھوکی رہ کے ان کو کھلایا. بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے, ہم سب ایسی قربانیاں کرتے ہیں, خود بھوکے رہتے ہیں, بچوں کو کھلا دیتے ہیں, خود تکلیف اٹھاتے ہیں, بچوں کے لیے آسانی کرتے ہیں, کیونکہ کسی کو بھی دینے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے. تو بچے جب ستائیں, تکلیف دیں اور ہوپ لیس کیس بنتے جائیں, تو ان بچوں کے ساتھ جو محنت آپ کریں گے وہ اس سے زیادہ اجر پائیں گے جو عام مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر کے پاتی ہیں. عام ماں کا بھی 3 گنا درجہ زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں, لیکن ایسی ماں کا درجہ کئی گنا زیادہ ہے. یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ہمیں ایسی تکلیف نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں ایسا بچہ دیا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا دوسروں کے بچوں کو جو کمپیئر کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ماشاءاللہ اتنے سلجھے ہوئے بچے ہیں, اور وہ تو ماں ایک اشارہ کرے تو بیٹھ جاتے ہیں, ماں ایک دفعہ بات کہے تو وہ فوراً مان لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. اس وقت تو ہمیں اور تپ چڑھتی ہے کہ ہمارے بچے کیوں ایسے. تو بعض اوقات ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں اتنا ڈیفیکلٹ بچہ دیا, اور رونے لگتے ہیں. پھر اس وقت ایک بات یاد رکھیں کہ ان مع العسر یسرا, ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کل اتنا بڑا کام کرے کہ آپ حیران رہ جائیں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ وہ بات نہیں سن رہا اور ہم کچھ اور کر ہی نہیں پا رہے, ہر وقت اسی کے پیچھے لگنا پڑتا ہے. فرسٹریشن ہوتی ہے نا, کیونکہ ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ساری چیزیں جیسے کھانا پکا لیا, کپڑے دھو لیے, سارے مشینوں نے کام کر دیے, تو یہ بچہ بھی مشین بن جائے جلدی سے, جو ہم کہتے ہیں کر دے, اور پھر ہم فارغ ہو جائیں, پھر ہم بھی تھوڑے آزاد ہوں. لیکن ہمیں وہ ٹائم ہی نہیں دیتا. بعض بچے بچپن میں بھی اتنے تنگ کرتے ہیں کہ وہ رونا دھونا ختم ہی نہیں کرتے, اور مائیں بعض اوقات لٹری اٹھا کے پھینک رہی ہوتی ہے کہ نہیں بس اب بس. جب بھی ایسی کوئی سچویشن پیش آئے تو آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو اجر کے لیے چن لیا, درجوں کی بلندی کے لیے چن لیا. کیونکہ بعض درجات صرف نیک کام کر کے نہیں بڑھتے, بعض درجات صرف مشکل برداشت کر کے بڑھتے ہیں, اور وہ ایک دم اوپر جاتا ہے گراف تکلیف کے ساتھ. تو اگر دنیا میں اس تکلیف کے ساتھ آپ کو آسانی نظر نہیں بھی آ رہی, ہوتا نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کہاں سے, اس میں تو کوئی آسانی نظر نہیں آ رہی, تو مشکل ہی مشکل ہے. یاد رکھیں اسی کے ساتھ آخرت کی آسانی اور جنت کی وسعت آپ کے لیے بڑھنے لگتی, جنت کا مقام آپ کے لیے بڑھنے لگتا ہے. کیونکہ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ نے کتنا بتایا, انما یوفی الصابرون اجرہم, کیا بتایا نہیں پتا, بغیر حساب. باقی سب کو تو 1 کے بدلے 10, 700 گن کے ملے گا نا, کاؤنٹڈ. لیکن صبر کرنے والوں کا اجر کتنا, انلمیٹڈ, انلمیٹڈ, بیونڈ نمبرز, گنتی ختم. تو اس پر کتنی خوشی ہوگی اس انسان کو. ہم عام طور پر ایزی وے چاہتے ہیں, ایزی وے کہ بچے روبوٹ ہو اور جلدی جلدی جو ہم کہیں فٹافٹ مان لیں اور بس سب کام ختم. ہر چیز ایسے نہیں ہوتی. جہاں مشکل آئے سمجھیں اللہ نے اجر کے لیے چن لیا ہے. سب سے زیادہ مشکلات پیغمبروں پر آئی, پھر جو ان سے قریب تر ہوں, جو ان سے قریب تر. جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے, پھر اگر وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اس سے. اور تکلیف تو جانی تھی آئی, لیکن کمایا کیا, رضامندی یا ناراضگی. تو یہ پہلا کلیہ ہے. کچھ بھی کرے بچہ, یا بعض اوقات وہ کرتا کچھ نہیں لیکن وہ ہینڈی کیپ ہے, اسپیشل بچہ ہے, اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے نا.
آپ اسے سکھا رہے ہیں، ایک لفظ کئی دن سے سکھا رہے ہیں، وہ نہیں سیکھ پا رہا، اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا، بعض کو اسپیچ تھراپی کرنی پڑتی، تو مائیں فرسٹریٹ ہوتی ہیں، سارے بچے اچھے بھلے بول رہے ہیں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اولاد کی تکلیف دیکھی نہیں نہ جاتی. کسی اور کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی خاص اثر بھی نہ ہو، لیکن اپنے بچے کو کچھ ہو تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم محسوس نہ کریں. تو چاہے اس کی بدتمیزی کی تکلیف ہو یا پھر اس کی بیماری کی کوئی تکلیف ہو. بعض بچے بیمار ہو جاتے ہیں، پولیو ہو جاتا ہے، ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، چل ہی نہیں سکتے ساری زندگی. بعض مینٹلی ویک ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بول نہیں پاتے، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں پازیٹیولی نہیں لیتی ان چیزوں کو، وہ اپنے آپ کو ہلاک برباد کر لیتی ہیں. سچویشن نے نہیں بدلنا، آپ کو بدلنا پڑے گا. اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ اس چیز کو کس طرح لے رہے ہیں. اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش کو صبر سے لے رہے ہیں، خوشی سے لے رہے ہیں، یا پھر ناشکری سے. کیونکہ دنیا میں آئے امتحان کے لیے نا. تو بچے کا مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا نہیں کرنا؟ مایوسی نہیں، بے صبری نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں. دوسری چیز دعا. دعا ہم عام طور پر خود ہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، دعا نہیں کرتے. لیکن دعا کون کرے گا؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، وہی اللہ کو پکارے گا. تو اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں. دعا اس مشکل میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہے، آ چکی، اور اس میں بھی جو ابھی نہیں آئی. بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے. آخر دم تک دعائیں کرتے رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ رات کو نیند نہیں آتی بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یہ کچھ تو بجائے اس کے کہ صرف سوچتے رہے دعا شروع کر دیں. بعض اوقات رات اچانک آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں، اس وقت آپ دعا کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے. یعنی بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں آخرت کے لیے. یہ دیتا ضرور ہے مانگنے والے کو. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی، لیکن شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے اور کثرت سے مانگی جائے. یعنی مثلا بچہ تنگ کر رہا ہے نا، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس مانگتے ہی چلے جائیں، مانگتے ہی چلے جائیں، بس مسلح ڈال لیں اور اس کی قبولیت کا انتظار کریں. بے صبری نہ کریں، جلدی نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی. عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی، اور پھر وہ دعا کرنا بھی چھوڑ دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ سمجھے کہ میری نہیں قبول ہونی، میں تو بہت مانگتا ہوں، میری آج تک قبول نہیں ہوئی، جب ہونی نہیں تو اب کیا مانگو بار بار. چھوڑو، نہیں چھوڑنا نہیں، آخر تک مانگتے رہنا ہے، آخر تک. لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے، خالی دعا نہیں، دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ. اچھا دوا کیا کرنی ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کچھ معاہدے کریں، کچھ وعدے لیں، اس سے کچھ کانٹریکٹ کریں. بعض چیزیں تو چھوٹے چھوٹے انعام اور زبانی وعدوں سے پوری ہو جاتی ہیں، یعنی بچے مان لیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں صرف زبانی باتوں سے نہیں حل ہوتی، ان کو لکھ لیا جائے. ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوم ورک کرتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، روز اسکول سے شکایت آتی ہوتا ہے نا. بعض اوقات ریئر کیسز میں یا موسٹ کیسز آپ جاتے ہیں اسکول اور آپ اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، ٹیچر ایک کے بعد ایک بات آپ کو سناتی ہے. اب آپ گھر آ کے کرتے کیا ہے؟ عموماً ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری بےزتی اور سارا غصہ کس میں نکلتا ہے؟ بچے پہ یا پھر بچے کے باپ پہ؟ نہیں، ابھی بھی حوصلے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. ٹھنڈے دل سے بیٹھ جائیں، بچے کو لے بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، ایک طرف کرسی پہ آپ بیٹھے، ایک طرف وہ بیٹھے، تیسرا کوئی نہ ہو وہاں، اکیلے لے کے بیٹھے اور اس سے اس کا نقطہ نظر پوچھے.
تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر نہیں پڑھو گے تو تم نے کرنا کیا ہے، یا کیا وجہ، مسئلہ جانے، پیچھے انہوں نے بتایا تھا نا کہ مسئلے کی حقیقت جانے، کیا کوئی اس کا کھلونا یا کوئی اس کی ایکٹیویٹی یا کوئی اس کا دوست یا کوئی اس کا ماحول یا کوئی ٹیچر کی بدتمیزی یا بد اخلاقی یا کوئی اور کیا چیز اس کو روک رہی ہے پڑھنے سے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ سارے سبجیکٹس میں اچھا ہوتا ہے، کسی ایک سبجیکٹ میں کچھ کر کے نہیں دیتا، سب تعریف کر رہے ہیں اور وہ ٹیچر ناراض ہے. تو بعض اوقات بچے میں نہیں، پھر وہاں قصور ہوتا ہے. تو وجہ جانے، پھر لکھنا شروع کریں ریٹن کہ کون کیا کرے گا، تم کیا کرو گے، میں کیا کروں گی، تمہاری ٹیچر کیا کرے گی، ابا کیا کریں گے، فلانا کیا کرے گا. بعض اوقات بچے کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹے بچے شروع کرتے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے اس لیے ہم امتحان میں اچھے نمبر نہیں لائے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا ہم نہیں جاتے فلاں شادی پہ فلاں جگہ اور آپ ہمیں زبردستی لے کے ہم پڑھ نہیں سکے اس لیے ہمارا پیپر اچھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی وجہ بتا سکتے ہیں، وہ لکھ لیں کہ آئندہ پھر آپ نہیں جائیں گے اور اس کو مائنڈ بھی نہیں کریں گے. یعنی جو ریزن ہے نا وہ وہاں لکھ لیں، کون کرے گا، کیا کرے گا، کن حالات میں کرے گا، کیا نتائج. کلیئر ہونا چاہیے سارا معاملہ. جب تک معاملات کلیئر نہیں ہوتے نا اور ہم صرف گمان سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اب ایسا ہو گیا تو پھر ایسا ہو جائے گا تو ویسا، معاملہ نہیں حل ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اللہ نے علم دے دیا اور ہر مخلوق نے جان لیا کہ اس کی صلاۃ اور تسبیح کیا ہے. بہت سے معاملات اس وقت گڑبڑ ہوتے ہیں جب یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون کس چیز کا ذمہ دار ہے، کس کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. بعض اوقات ماں اور باپ کا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے آپ پڑھائیں گے، باپ کہتا ہے آپ پڑھاؤ گے. ماں کہتی ہے آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جائیں گے، باپ کہتا ہے نہیں تم جاؤ گے. اب ضد میں دونوں، نہ وہ جاتا نہ وہ جاتی. سفر کون کر رہا ہے؟ بچہ. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بڑوں کے کانفلکٹس جو بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، پہلے آپس میں ان کو ریزالو کر لیں، کیونکہ یہ جو آپس کے آپ کے جھگڑے ہیں یہ آپ کی آئندہ نسل کو برباد کر دیں گے اور دیر پا نقصانات ہوں گے. اگر ماں اور باپ ہی نہیں بول رہے آپس میں تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟